لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحفظ الله محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم بزرگوں اور عزیز دوستوں، تعلیم دنیاوی ہو یا دینی مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دنیاوی تعلیم عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو نیتیں اگر اللہ کے دین کے پھیلانے کی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اجر عطا فرمائے۔ روایتوں میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم عبرانی زبان سیکھ لو، زبان تو عبرانی زبان۔ تو روایتوں میں کہ صحابی نے 15 دن کے اندر اس زبان کو سیکھا۔ عربی کی زبان تھی لیکن امت کو ضرورت ہے عبرانی زبان کی۔ عبرانی زبان کی تعلیم حاصل کی ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کی نسبت سے۔ اس سے تعلیم کا مقصد یا فن حاصل کرنے کا مقصد اگر سمجھ میں آ گیا تو ہمارا پڑھنا، ہمارا اپنے اسکول جانا، کالجز جانا اگر ایک مقصد پر ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیاوی عصری تعلیم حاصل کرنا چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ایک ڈاکٹر بھی ضرورت ہے، انجینئر بھی ضرورت ہے، اور ایک وکیل بھی ضرورت ہے۔ دیگر ڈگریاں جو حاصل کر رہے ہیں حالات اور وقت کے حساب سے ایک ضرورت ہے۔ چاہے آدمی اس ڈگری سے یا طالب علم یا دنیا کی علوم یا دنیا کے فنون حاصل کرنے والا اگر اس سے اپنی دنیاوی ضرورت پوری کرنے کی نیت سے رکھا ہے ہو سکتا ہے اللہ کا اس کی پکڑ ہو جائے۔ یہ دنیا داروں کا یہ طریقہ ہے، دینداروں کا نہیں۔ جو مسلمان بچہ ہوگا، جو مسلمان اولادیں ہوں گی، جو مسلمان نسلیں ہوں گی، جو مومنین ہوں گے، یقیناً وہ جس فیلڈ میں بھی کام کریں گے ان کی ایک عالی نیت ہے، اونچی، اور ایک مقصد پر ہر جگہ محنت کریں گے۔ اس لیے ہمارا ڈگریوں کا اسکول کالجز کا پڑھنا ایک بڑے مقصد پر ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ روٹی ہماری یا ضرورت پوری ہو جائے، وہ تو اللہ ہر کسی کی پوری کرا ہے۔
جس کے پاس ڈگری ہے اس کی بھی ضرورت پوری ہوگی، جس کے پاس ڈگری نہیں ہے اس کی بھی ضرورت پوری ہوگی۔ امریکہ میں ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مسئلہ پوچھا مجھے کہ جی بہت سے لوگ یہاں انڈیا سے آتے ہیں کام کرنے کے لیے، حالات ہوتے ہیں پھنس جاتے ہیں، تو ہم ان کو ایگزام میں پاس کرا دیتے ہیں، پھر 6 مہینے کی ٹریننگ دے کر ان کو پرائیویٹ گورنمنٹ نوکری جو مل سکتا ہے ان کو اچھی تنخواہوں پر ہم لاتے ہیں۔ کیونکہ وہ ڈگریاں ہیں جو دنیا کی ضرورت پر نہیں ہے، جو وہاں جا کر اپنی ضرورتیں تو پوری کر رہے ہیں، لیکن ایسے ماحول میں وہاں رہتے ہوئے اور کالج میں پڑھتے ہوئے بھی اللہ کے دین کے کام میں رہے۔ ایسا مقصد ہے وہ بھی جہاں پر بھی ہو، مسلمان جہاں پر بھی ہو، ہواؤں میں، زمین پر ہو، پانی پر ہو، خشکی پر، تری پر، یا اچھے ماحول میں، برے ماحول میں، مسلمان جہاں گئے ہیں اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ وہ برے ماحول میں بھی اچھا کام کرے، وہ غلط ماحول میں بھی اچھا کام کرے۔ دنیا میں، پوری دنیا میں 2 ماحول ملے، ہم ترکی گئے تھے تو ایک ریسٹورنٹ میں جانا ہوا، رات میں 1:30 بجے تھے، گئے اتنا بڑا ریسٹورنٹ بھرا ہوا ہے اور سب تاش کھیل رہے ہیں، پتے کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور سب مسلمان 100% مسلمان، اس میں کالج کے بچے بھی ہیں اور دیگر بڑی عمر کے بھی لوگ ہیں، اور بھی ہر قسم کے وہاں موجود تھے۔ یہ ماحول ہے، دنیا میں جا کے یہ ماحول ملے گا، تاش کا، نشے کا، گناہ کا، برائی کا، معصیت کا اور زنا کا، غلط کام کا، چوری کا، یہ سارے غلط کام ہے۔ یہ ماحول ہے، اس کو کہا جاتا ہے گندا ماحول۔ ایک وہ صحبت ہے، ایک ماحول ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، وہ اسلامی ماحول ہے، وہ دینی ماحول ہے، حیادار معاشرہ ہے، اچھے لوگ ہیں، اچھوں کی صحبت ہے۔ اس لیے روایتوں میں صحابہ فرماتے ہیں جب بھی ہم گھر سے نکلتے سب سے پہلے مسجد آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، تاکہ دن بھر جس کام میں ہم جا رہے ہیں، کھیتی باڑی میں، دکان میں، تجارت میں اور معیشت میں، یا کمائی کے راستے میں، یا نوکری پر، ملازمت پر، جس ماحول میں جا رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ان سے پورا، اللہ کا حکم ان سے پورا، ہر ماحول میں اللہ کے حکم کو انہوں نے پورا کیا۔ روایتوں میں ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں گئے، رستم کا ایک بڑا دربار ہے، اس نے ہیرے جواہرات جڑ دیے اور سونے کے تکیے لگا دیا، سونے کا تخت لگا ہوا ہے، اور عشر و خدام کام کرنے والے، اس کے اکرام کرنے والے لوگ چاروں طرف سے لگے ہوئے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کا خچر تھا، بڑا گھوڑا نہیں تھا، چھوٹا گھوڑا، وہ لے کے اندر گھسے، ان کو روک دیا، پوچھا مجھے کیوں روک رہا ہے؟ کہا بلایا آپ نے، روکتے آپ روک دوں گے تو واپس چلا جاؤں گا۔ ایسا استعمال تھا صحابہ کا، متاثر نہیں ہوتے تھے دنیا سے، مال سے، چیزوں سے، اس کے زیب و زینت سے، اس کے سونے کے، سونا ہوتا ہے نا، یہ نہیں سونا، ہیرا جواہرات، سونے کی دکانیں نا، گولڈ، انگلش میں گولڈ ہوتا ہے، گولڈ، گولڈ کے تکیے تھے، متاثر نہیں ہوئے کہ اس کو گولڈ کے تکیے اور فلاں 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 ایسے چلتے رہے، اجازت میں بھی اندر گئے، اپنے گھوڑے کو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے گولڈ کے تکیے سے باندھ دیا۔ کسے باندھ دیا؟ ساری زندگی کا میں جو گولڈ کا تکیہ نہیں لے سکتا، لیکن انجینئر میں اتنا کماؤں میں لے لوں گا، ایسے گولڈ کے تکیے رکھے ہوئے تھے اور ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے چاروں طرف، ایسا خوبصورت بنا دیا تاکہ آنے والا صحابی جو مسلمان ہے ان کے مال سے وہ متاثر ہو جائے، مال دیکھ کے خاموش ہو جائے۔ نے کہا مال چاہتے ہو تو دیکھو یہ مال ہمارے پاس اتنا ہے، ایسے خزانے پڑے، ہم مال نہیں ہے، ہمارے ملک سے چلے گا، تیرا مال نہیں چاہیے تو تم کیا چاہتے ہو؟
تاکہ بس یہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، آگے بڑھے، اپنی تلوار ٹوٹی میں لے کے قالین پہ ایسے سوراخ ڈالتے ہوئے جاتے، ایسے موٹے قالین اس زمانے میں قالین بچھے ہوئے بادشاہ کے دربار میں اور سب پھاڑتے ہوئے جا رہے ہیں، سوراخ مارتے ہوئے، اور جا کر بادشاہ کے قریب میں بیٹھے، تو اس قالین پر نہیں بیٹھے، زمین پر بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے کہا میں قالین بچھا کے لیے قالین پہ بیٹھا، اس نے کہا نہیں، تیرا مال ہے اس مال سے میں متاثر نہیں ہونا چاہتا ہوں، زمین پر ہی بیٹھا۔ مجھے کیا چاہتے ہو؟ بس مسلمان ہو جاؤ، اگر ہو جائے تو کہا تیرا مال، تیری دولت، تیرے ہیرے جواہرات، یہ گولڈ کی تکیے، یہ محلات، یہ زمینیں، سب کچھ ہے، اگر نہ مانے تو ہاں ہم تو دعوت دینے کے لیے مان لو اسلام میں آ جاؤ، نہ مانے تو ٹیکس دینا پڑے گا، ٹیکس نہ دیں گے تو کب باہر آ جانا، ہم آپ کا انتظار کریں۔ اس سے کہا وقت کے بڑے بادشاہ سپر پاور طاقت سے نہ مال سے متاثر ہوتے تھے، نہ چیزوں سے متاثر ہوتے، مال کی قیمت ان کے دلوں میں نہیں تھی، اللہ اس کے رسول کی قیمت، کہ مسلمان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی قیمت آ جائے گی، چاہے وہ اسکول میں پڑھے، چاہے کالج میں، چاہے مدرسے میں پڑھے، دونوں تینوں کا مقصد ہی مقصد سمجھ میں آ جائے۔ کچھ بچے کالج پڑھیں گے، کچھ بچے مدرسہ پڑھیں گے، لیکن مقصد ایک ہونا چاہیے پڑھنے والا۔ اگر مقصد بہت ہو گیا تو ہمارا یہ پڑھنا، ہمارے فنون کا حاصل کرنا، ہمارے رات کا جاگنا، ہمارے ڈگریوں کا حاصل کرنا دنیا کے لیے ہو جائے گا، دین کو نفع نہیں پہنچے۔ دنیا میں کتنے ڈاکٹرس ہیں، کتنے انجینئرس ہیں، کتنے ہر قسم کے سرجن، فلاں فلاں فلاں، کتنے کے دال کا ڈاکٹر الگ، پیٹ کا الگ، اور آنکھ کا الگ، اور منہ کا الگ، پیروں کا الگ، ہاتھوں کا الگ، لیور کا الگ، اور دل کا الگ، اور پھیپھڑوں کا الگ، پتہ نہیں کتنے ڈاکٹر ہے نہیں دنیا میں۔ ایک مقصد لے کے بیٹھے، ایک مقصد ہے، وہ مقصد پر وہ چل رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ ہم دنیا کمانا چاہتے ہیں اس سے، لیکن مسلمان ہوگا تو اس کے دل میں رحم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں دعوت کے ماحول سے ہر کالج کے پڑھنے والے، ہر اسکول کے پڑھنے والے، ہر طالب علم، ہر بچے کو، ہر مدرسہ پڑھنے والے کو دینی ماحول سے، دعوتی ماحول سے گزارا۔ ایک علم کا ماحول جو مدارس میں، ایک اسکول کالج کا ماحول، دونوں ماحول چل رہے ہیں، لیکن دعوت کا جو ماحول ہے ایک عملی میدان ہے دعوت کا، پوری دنیا میں آپ پوری دنیا میں جائیں، کالج میں گئے ہم لوگ ترکی میں، جہاں 20,000 بچے سے زیادہ پڑھتے ہیں، بہت بڑی کالج ہے، آدھا بیک گراؤنڈ بہت بڑی کالج، اتنے اس کے بلڈنگیں، اور یہ لیڈیز بھی پڑھتی ہیں، ہر ایک پڑھتا ہے، اور نوجوان بھی پڑھتے ہیں۔ ایسے بہت سے سوال جواب انہوں نے کیا کالج میں، ایسے علماء بیٹھے تھے تو سوال جواب کیا کالج کے لڑکوں نے، فائنل ایئر کے طلبا تھے، انہوں نے سوال جواب کیا کہ اس سے کیا چاہتے ہیں، تم تبلیغ سے کیا چاہتے ہو، اس ملک میں کیوں آئے ہو، یہ سارا آپ کے ملک کے کیا حالات ہیں، یہ سارے سوالات کیے، دین کے بارے میں سوالات کیے، تو الحمدللہ مفتی ہو گئے، کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم اپنے ماحول میں ہم خوش ہیں کہ ہمیں ڈگری حاصل کرنا ہے، آگے ہمیں فائنل ایئر کر کے فلاں 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 ملک میں جا کے ہم اتنا کام کریں گے، اتنی محنت کریں گے، اتنا پیسہ کمائیں گے، اس طرح دماغ میں کچھ نہیں ہے نہیں ایسا۔ دیکھا بچوں سے بچوں کالج پڑھنے والے یا انجینئر اور ڈاکٹر سے پتہ نہیں لائر جو بننے والے، اس سے پوچھتے کیا ہے تمہارے آگے کا ایک فیوچر، اور کیا کہتے ہیں مستقبل میں آپ نے اپنی زندگی، اپنی لائف کے بارے میں کیا سوچا ہے، تو کیا کہتا ہے کہ میں حاصل کر کے فلاں جگہ چلے جاؤں، ایسا کماؤں۔ ہر ایک کی یہی فکر ہے۔ راستے پہ چلنے والا صبح میں اس آدمی سے پوچھو ایسا کہاں جا رہا ہو، ایسا کہاں جا رہا ہے، مزدور سے جگہ جا رہا ہے، منڈی جا رہا ہوں۔ ہر کسی کے پیچھے ایک فکر ہے کہ پیسہ کمانا، زندگی گزارنا۔ اس لیے نہ پیسوں میں زندگی ہے، نہ زندگی میں پیسہ ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا، لائف کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے،
یہ پہلے آپ کو ختم کرنا پڑے گا کہ زندگی چلتی ہے مال سے، یہ دھوکے کی بات ہے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ نے فرمایا قرآن میں یہ دنیا کی زندگی یہ مال و دولت دھوکے کا سامان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ فساد، فتنہ فساد کرنا ہے، کیوں؟ اگر شر پر ہیں تو فساد کرنے کا، اور خیر پر ہیں تو امت کی ہدایت کا سبب کرنے کا۔ اگر مال اللہ کی مرضی پر ہے تو ہدایت کا سبب بنے گا، اگر مال گناہ پر جا رہا ہے، بدکاری پر، چوری پر، گناہ پر، نافرمانی پر، معصیت پر، زنا پر، تو یہ سارا غلط راستوں میں مال خرچ کرنے پر، نشہ آور چیزوں کے لینے پر، تو مطلب نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ طالب علم کہاں جا رہا ہے؟ اسکول کالج پڑھنے والا بچہ کہاں جا رہا ہے؟ ایک گناہ کے راستے میں، اور اس کا مقصد فیل ہو گیا۔ اس لیے طے کرنا پڑے گا آپ کو، میری لائف، میری زندگی مال پر نہیں، اللہ کے حقوق پر۔ آپ دیکھیں کروڑ پتی لوگ ہمارے ساتھ میں، ایک مولوی صاحب تھے امریکہ کے رہنے والے، دوسرے سال جماعت میں تھے، انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنا۔ امریکہ میں کالج پڑھتے تھے، سعودی عربستان کے شخص تھے، نوجوان تھے اور شہزادے تھے، حکومت کے خاندان کے تھے، اپنے شوق کے خادم، شراب، نشہ، عورتیں، عیاشی، شہزادے، اچھی معاشرت تھی۔ تو یہ گئے ایک جماعت دستک تھی، کسی ملنے کے لیے آیا، مسئلے چلنے کے لیے آیا، تو جانکر بلایا بہت دیر کے بعد، تو انہوں نے نکال کے ان کو $5,000 دیے۔ شہزادہ کتنا دے؟ $5,000، 5,000 روپئے نہیں، $1 ہوتا ہے 85 روپئے کا، کبھی 70-80، کبھی 85۔ $100 کتنے کا ہوتا ہے؟ ارے بتانا کہ ایگزام ہے آپ کی، 8,800 بول رہا ہے۔ دیکھو صاحب فیل ہو گیا ایگزام میں، مولوی پاس ہو رہا ہے کیا جی؟ انجینئر صاحب میں پہلے بھی حساب میں بہت تیز تھا، جب اسکول مدرسہ دونوں پڑھتا تھا ساتھ میں، اسکول مدرسہ دونوں پڑھتا تھا ساتھ، اس لیے تو 4 مہینے میں قرآن حفظ کیا ہوں الحمدللہ، سمجھے؟ 4 مہینے میں قرآن حفظ کیا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ ایک $100 کتنے ہو رہے ہیں؟ 8,000 روپیہ، 8,500 روپیہ، جو بھی ایسا، تو ایسے $5,000 دے دیے۔ تو جو آدمی ان کے پاس گئے تھے وہ آدمی اربوں خربوں کے مالک تھے، انہوں نے ان کو $10,000 دے دیے۔ یہ کیا تماشا ہے کہ آپ چندے والے ہو، پیسے لینے کے لیے آئے تو میں نے $5,000 دیا، 10,000 نہیں، ہم پیسے لینے کے لیے نہیں آئے۔ میں نے فرمایا کیا ماشاءاللہ شہزادے ہو، آپ قطر کے شہزادوں میں سے ہو، ہم آپ کے بعد دین کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں جماعت ہے جو امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی فکر لے کر آئے، اس کام سے ہم آئے۔ پھر انہوں نے بات کی کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی چیزیں کیا ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نوکر، یہ شراب، یہ نشہ اور یہ عیاشی کے لیے عورتیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسے پاک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نیک آدمی تھے، ساری امت کے ہدایت کا سبب بنا کر اللہ نے بھیجا۔ پوری دنیا میں جتنے بھی اچھائیاں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ صحابہ کی یہ قربانی ہے، قربانیاں، تھوڑی دیر میں اس نے شراب بھگا دیا، دور کرا دیا، اور عورتوں کو بھگا دیا، یہ ریئل میں ہوا واقعہ سب ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس نے توبہ کی، رونے لگا کہ آپ تو نبی کے خاندان سے ہو، آپ تو صحابہ کے خاندان سے ہو، جب باتیں سنی تو اس کے آنسو نکلنے میں کہاں پھنسا ہوا، کہاں نشے میں پھنسا ہوا ہوں، کہاں کالج کے ماحول میں یہ دوست اور یہ کالج اور یہ عیاشی، عورتیں اور یہ لڑکیاں خوبصورت اور یہ شراب، یہ نشہ، کہاں پہ پھنس گیا، رونے لگے۔ آج وہ تبلیغ کے
قطر یا دبئی کا واقعہ ہے. آج وہاں کے دبئی میں قطر کے ایک بڑے ذمہ دار تبلیغ تو گئے تھے ان ملکوں سے جہاں صحابہ کی قربانیاں ہیں, جہاں صحابہ کی محنتیں لگی, جہاں صحابہ کا خون لگا, لیکن جہاں دعوت و تبلیغ سے وابستگی نہ ہوئی, وہ ماحول میں جا کر جہاں غلط ماحول ہے, غلط دوستی اور غلط احباب سے تعلق ہوا, تو حال ہوا کہ گناہ میں مبتلا ہو گئے. اس ملک میں جا کر جس ملک میں پڑھائی کے لیے کہتے ہیں, اچھی بڑی کالج میں پڑھتے تھے, اچھی ڈگری حاصل کرنے کے لیے گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کی برکت سے اللہ نے ایسی ہدایت دی, آج اللہ تعالیٰ نے اسے پوری دنیا میں دین کا کام دیا. امریکہ میں جہاں برما کے لوگ رہتے, جو برما پہلی مرتبہ ٹوٹا, مجھے یاد ہے تاریخ 1970 یا 73 کی بات ہے, جب برما پہلی مرتبہ ٹوٹا تو برما والوں کو امریکہ نے بسایا برما میں, تو وہاں پر مساجد کا کام انہوں نے کیا اور کئی مساجد بنا. یورپ کے ایک ملک میں کئی مسجدیں اسی شہزادے نے اس کے بعد وہ ان ملکوں میں مساجد بنائی. اللہ نے کیسی ہدایت دی, کسی وقت میں ایمان عیش و شرط میں گناہ میں شراب میں نشے میں جا رہا تھا, اللہ نے جب ہدایت دی تو ان کا وہ مال مساجد کے بنانے میں, مدارس کے بنانے میں, لوگوں کے ہدایت پر لانے میں, اور ملکوں کا سفر کرنا شروع کیا. وہاں سے ملکوں میں جا کر لوگوں کو دین سمجھانا, جمع کرنا, کالجز میں بیانات کرنا اور دین کی دعوت تبلیغ کی 4 مہینے نکل کر محنت کرنا. اللہ تعالیٰ نے زبردست ان کی جوانی میں لانے سے اس لیے مقصد میرا کیا ہے, اس لیے اپنی نیت صاف کرنا. کبھی یہ نیت نہ کریں جیسا میں ڈگری حاصل کر کے میری ٹاپ ڈگری ہے, فلاں ہے, میں اس سے اتنا پیسہ کما سکتا ہوں. ان خیالات سے آپ کو آہت کرنا, خیالات سے باہر نکلنا پڑے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے انا ظنی عبدی بی, میں بندے کے گمان کے ساتھ, بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا ویسا کرتا ہوں. جب کوئی کہتا ہے کہ میں پیسوں سے ہی پلتا ہوں, اللہ اس کو پیسے اور اسباب کے حوالے کرتا ہے. کوئی کہتا ہے میں اللہ مجھے پالتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حوالے دیتا ہے, اس کو ذمہ داری پوری کرتا ہے. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے ایک کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی, اللہ تعالیٰ اس کی چال کو بھی دیکھ رہا ہے, اس کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے, ہر دل کی حرکت کو اللہ جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, قرآن فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, جو آنکھوں کے اشارت سے جو دل میں تمہاری برائی آئی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے وہ گناہ, ہماری وہ سوچ, دل میں آنے والی حرکت, دل میں آنے والے وساوس, یہ صرف اللہ کے علم ہے, کسی بندے کے علم میں. کوئی نہیں جانتا کہ تو کس حال میں ہے اور تیرا دل کس حال میں ہے, یہ صرف اللہ کے علم. اللہ جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں, رات کے اندھیرے میں اکیلے بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہیں, بستر پہ بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں, اکیلے ایک راستے پر ہے کیا سوچ رہے ہیں, اکیلے کمرے میں کوئی دیکھنے والے نہیں کیا کر رہے ہیں, اور بڑی پبلک میں ہے ہماری سوچ کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. صرف اللہ کے اس اللہ کو اگر کوئی صحیح پہچان لے, اس لیے ایک قول لکھا ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. آج ہم نے اپنے ذات کو نہیں پہچانا, ہمیں کیوں اللہ نے پیدا کیا. ہم دنیا داروں کو نہ دیکھیں, غیروں اور مشرکین کو نہ دیکھیں, کفار اور یہود و نصارہ کو نہ دیکھیں, دنیا کے نظاروں کو دیکھ کر متاثر نہ ہو کہ جی ان کی طاقت ایسی ہے, یہ ایسے ہیں, فلاں ایسے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم ڈگری اونچی سے اونچی حاصل کریں گے, لیکن ہمارا مقصد کچھ اور ہے. ہم اچھے سے اچھے مقام پر جا کر امتحانات میں فرسٹ نمبر پر کامیاب ہوں گے, لیکن ہمارا مقصد کچھ اور ہے. اس لیے اپنی نیت, اپنے گمان کو ہر کالج میں پڑھنے والا, اسکولز میں پڑھنے والے ہر طالب علم اور بچے کو اپنی سوچ اور فکر کو درست کرنے کی ضرورت ہے.
اس لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، ہر ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسے زندہ کی۔ ہم ساؤتھ امریکہ جب گئے تھے، وہاں بہت سے کالج کے بچے، کام کرنے والے ساتھی سب آئے، ایسے لگ رہا تھا کہ ان بچوں کو دیکھ کے جیسے کسی مدرسے کے بنے ہوئے طالب علم ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں۔ تو ہم نے کہا آپ کون سے مدرسے پڑھتے ہیں امریکہ میں؟ یعنی یہ مدرسے میں بولا جو دنیا کی سب سے بڑی کالج ہے، سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اب وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اب وہاں کے تعلیم یافتہ ہے، وہاں سے ہم نے ڈگری حاصل کی ہے، ابھی ہماری وہاں پڑھائی چل رہی ہے۔ کتنے نوجوان ایسے، کتنے طلبا ملے جو اس طرح اچھی اچھی کالجز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے چہروں پہ داڑھی ہے، سنت ہے، ان کے سر پہ امامہ ہے، اور ان کا لباس سنت کے مطابق ظاہر بنایا۔ ہم تو گھبراتے ہیں کسی کالج میں کیا کہیں گے، میں لباس کروں گا، داڑھی رکھوں گا، اس سے کیا تعلق ہے؟ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا لباس ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، میرے صحابہ کا یہ طریقہ ہے، مجھے کیا ان سے متاثر ہو؟ ناچنے والے متاثر نہیں ہو رہے، ناچنے والی ایک لڑکی برابر اسٹیج پہ ناچ رہی ہے، گانے والیاں برابر گا رہی ہیں، ان کو حیا نہیں، حیا دے چکے ہیں۔ ایک مسلمان دین پہ چلنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے حیا کر رہا ہے کالج میں، کتنی نماز کیسے پڑھے؟ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تبلیغ و دعوت کی برکت سے اتنا آسان کر دیا کہ پلینوں میں جماعتیں نمازیں پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ، کبھی موقع ملتا ہے جماعت سے پڑھتے ہیں، ایئرپورٹ میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ٹرینوں میں جماعت سے نمازیں پڑھتے ہیں، ہواؤں میں، زمین پر، خشکی پر، تری پر، سمندروں پر لوگ جماعت کے ساتھ۔ یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے کہ ہم نے خود کئی نمازیں ہواؤں میں پڑھی، پلینوں میں پڑھی، کشتیوں میں پڑھی، اور ایئرپورٹ میں پڑھی نمازیں جماعتوں کے ساتھ۔ نوجوانوں کو دیکھا کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں پابندی سے، یہ جو میری نماز ہے، جی میری نماز چلی جائے گی، کتنا خیال ہے، کتنی فکر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ جنگ میں ہیں، جنگ کے میدان میں لڑ رہے، لڑتے لڑتے عصر کی نماز، سورج ڈوب گیا، روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، سورج دوبارہ نکلا، عصر کی نماز ادا کی، سورج ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ یا بندی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ موقع فراہم کر دیتے ہیں، اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ جس میں طلب ہے اسے راستہ ملے گا، جو بے طلب ہے اس کو مسجد ہوتے بھی نمازیں پڑھے۔ اللہ کا حکم اس ماحول میں جہاں گندگی کا ماحول ہے، کفر کا ماحول ہے، نافرمانی کا ماحول ہے، جہاں گناہ کے راستے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کو جب تم پورا کرتے ہو تو دلوں پہ وہ نورانی چھا جاتی ہے، دل سب کے متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے کسی کو۔ اللہ تعالیٰ نماز کے لیے آپ چاہ رہے ہیں اپنے کالج میں، اللہ ضائع نہیں کرتے۔ آپ اگر تعلیم اس ماحول میں زندہ کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ آپ کو جگہ بھی دے گا، موقع بھی دے گا، اور آپ کی برکت سے کتنے لڑکے نمازی اور دیندار بنیں گے، شریعت و سنت پر چلنے والے بنیں گے۔ کسی نہ کسی کو تو کھڑا ہونا پڑے گا کالج میں کہ جی وہ کوئی بھی نہیں کرتا ہے، کوئی کرے نہ کرے مشکل۔ جب محنت ہوئی امریکہ جیسی زمین پر اچھی سے بڑے بڑے کالجز میں، الحمدللہ وہ طلباء جو پڑھتے ہیں وہ نماز ان سے کبھی دھکا نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کو وہ برابر پورا کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم غفلت کر رہے ہیں۔ یہاں تو کوئی پکڑ نہیں آپ کو، نماز پڑھ سکتے ہیں، تعلیم کر سکتے ہیں اپنے کالج کے ماحول میں، جیسے دنیا والے اپنی محنت کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے کالج میں کہتا ہوتا ہے، نصیب پتا ہے، میں گندگیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ممبر سے کہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ بھی بہت کچھ اس ماحول میں کر سکتے ہیں۔ جب گندگی ہو سکتی ہے تو باقی کیوں نہیں ہو سکتی؟ گندگی ہو رہی ہے، باقی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج ہماری غلطی کی وجہ سے، ہمارے نوجوان پڑھنے والے طلباء کی غلطی کی وجہ سے جو خرابیاں
چاہے ہماری بہنیں بے پردہ ہو رہی ہیں یا ہمارے نوجوان بچے نشہ کے عادی بن رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دعوت کے ماحول کو، دعوت کے کام کو وہاں زندگی کے اندر شامل نہیں ہے۔ کام تو کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں ایک ہی چیز ہے، موبائل کھولو تو ساری گندگی دکھ رہی ہے، جی باہر آؤ تجھے گندگی دکھ رہی ہے، کالج میں جاؤ گندگی دکھ رہی ہے، بازاروں میں جاؤ گندگی دکھ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماحول مدینے میں بنایا تھا کہ مدینے منورہ میں جیسے گھروں میں ماحول دینی شریعت کا حیادار معاشرہ، اسلامی معاشرہ، اسلامی معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی بغیر سر کے دوپٹے کے نہ ہو، برا کچھ بھی نہیں ہے، ماحول ختم ہو گیا۔ آج دیکھو سارے برقع ہوا میں اڑ جاتے ہیں جب لڑکیاں باہر آتے ہیں، اور جب لڑکے باہر آ جاتے ہیں تو ان کی اسٹائل الگ ہو جاتی ہے۔ دنیا اسٹائل کے اسٹائل سے چلو، نہیں نہیں، یہ اسٹائل نہیں چلنے والی، ختم ہونے والی، صرف ایک ہی چیز چلیں گے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق ہے ہم نے تمہارے لیے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنایا، قیامت تک ایک ہی چیز چلے گی۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ سے فرمایا کہ قرب قیامت پر زمین سے آگ اٹھے گی، آگ نکلے گی، اور مشرق سے آگ نکلے گی، بخاری شریف کی روایت ہے، مغرب تک چلی جائے گی۔ یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس نے روایت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی ہوگا جو میں اور آپ اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، کالج میں یا پڑھائی کے بعد یا دنیا کے تماشائی جو دکھا رہے ہیں یا طاقت دکھا رہے ہیں یا دنیا میں گندگی پھیلانے کے راستے بنے ہوئے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا، صرف ایک ہی چیز چلے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا آسمانوں سے آگ کے گولے برسیں گے۔ اس لیے روایتوں میں ہے جب آسمان سرخ ہو جاتا لال، صحابہ ڈرتے تھے اور مسجدوں میں بھاگ جاتے، چلو ایسا لگتا ہے کہ اب آگ کے گولے برسنا جائے، ڈر محسوس ہوتا تھا۔ آج تو ہم تماشا بنا کے دیکھتے ہیں، چاند گرہن ہوتا، سورج گرہن اس کو کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ چاند گرہن، سورج گرہن، ارے بولنا انگلش پڑھیں، سولار ایکلپس، سولار ایکلپس، وہ تو سورج کا ہوتا، چاند کا مونار لونار ایکلپس، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہوتا ہے دنیا میں، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن، چاند گرہن ہوا تو روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دوڑتے گئے، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، چاند گرہن سورج گرہن کی نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ نشانیاں ہیں امت کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھو جب سورج گرہن چاند گرہن ہے تو آئینہ لے کے سب باہر آ رہے ہیں، بیوقوف ہو گئے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جو فرمایا وہی ہو گیا۔ جتنا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، اپنے کالجز میں، اسکولز میں، تماشا بتانے والے، دکھانے والے، اس میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب تو مسلمان کی اسکول کالج بھی ایسے ہو گئی کہ اس میں گناہ کا اور معصیت کا جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم بھی شرکت کر رہے ہیں، کسی کو گناہ کر رہے ہیں، اسٹیج پہ نچانا، تماشا کرنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو ایسا موقع دیا جائے جنہیں قرآن پڑھو گا اسٹیج پہ آپ بتا دینا ایسا، جب میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتیں، اللہ کی بڑائی آپ کے اسٹیج سے بولنا چاہتا ہوں، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے اسٹیج سے بولنا چاہتا ہوں، بتا دو ان کو، دیکھو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ کتنے تو مسلمان جو بڑے بڑے اسکول میں ہیں وہ بھی اس میں راضی نہیں ہوں گے، کیوں؟ دماغ ایسا بن گیا، صحبت ایسی بنا دی کہ جی اسکول کا معنی یہی ہے کہ یا ناچ گانا ہو یا ڈانس ہو یا فلاں ہو یا فلاں ہو، گناہ کا بتانا اس کو اسکول بنا لیا۔ ہمارے یہاں اسکول
کام کرنے میں آسانی ہو، دین کی محنت میں آسانی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عمل کرنے میں آسانی ہو، اس کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں، اس لیے ہم جانکاری حاصل کر رہے ہیں، اس لیے ہم ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، تاکہ اللہ کے دین کا کام اسی ڈگری کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی پڑھائی کرتے ہوئے اور اپنے فراغت کے بعد، اپنے فائنلیت کے بعد میں اللہ کے دین کے کام کی ترتیب بناؤں، اس کے لیے میں حاصل نیت ہونا چاہیے ہر مسلمان، ہر پڑھنے والے بچے کی نیت صاف ہونا چاہیے۔ نیت کمانے کے نہ بناؤ، دنیا میں تو آپ کو ایک بازاری عورت بھی کماتی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے پیسہ کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دماغ میں پہلے لاؤ کہ جب پیسے سے دنیا چلتی ہے، ہر کوئی اسٹیج پہ بھی کہہ رہا ہے دنیا میں ہر کوئی پیسے سے دنیا چلتی ہے، نہیں، نہ پیسوں سے مساجد بنتے ہیں، نہ پیسوں سے مدارس بنتے ہیں، نہ پیسوں پہ حکومتیں چلتی ہیں، نہ پیسوں سے ترقی حاصل کی جاتی ہے، نہ پیسوں سے آسمان پہ چاند پر پہنچا جا سکتا ہے، نہیں۔ درخت کا پتا بھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا اعمالکم جیسے تمہارے اعمال ہیں، نماز، ذکر، عبادت، تمہارا ماحول اچھا ہے تو تمہارے اوپر بیٹھنے والے جتنے بھی دکھ رہے تھے یہ کرسیوں پر یہ اچھے لوگ آئیں گے۔ تمہارے اعمال دیکھنا ہے کہ تم گناہ پر ہو، نشے میں ہو، مسلمان برائی میں ہو، یہ جتنے بیٹھیں گے تمہارے اعمال کہ تم نے ظلم کرا۔ اعمالکم تمہارے اعمال تمہارے اعمال ہیں، اس لیے ہمارا ایک ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ جی اسباب سے نہیں ہوتا، اسباب ذریعہ ہے کرنے والے ساتھ۔ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، کتنے لوگ ڈاکٹر نہیں کرنا آپ بتا سکتے؟ کوئی آئے ڈاکٹر پڑھنے والا؟ اچھی بات، آپ بتاؤ کہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے نہ شفا دیتا ہے؟ ڈاکٹر بھی ڈرتا ہے جب پیشنٹ آخری جگہ میں آ جاتا ہے، جیسا مر گیا تو میرے سر پہ درد پڑ جائے گا، ڈاکٹر کیا کہتا ہے مر گیا تو میرے سر پڑ جائے گا، کہ کیسے ڈاکٹر نے ہمارے پیشنٹ کو مار دیا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا دنیا میں؟ ارے کلینک میں جا کے دیکھ لینا تو ڈاکٹر بھی کہتا ہے صاحب، غیر کا ہے وہ بھی کہتا ہے صاحب بھلا کرنے والے اوپر والا ہے، اگر تمہاری قسمت نے ساتھ دیا آپ کا پیشنٹ بن جائے گا، ورنہ ہمارے پاس میں جتنا ہم نے کر دیا لے جاؤ پیشنٹ لے جاؤ۔ ڈاکٹر کرتا ہے نا، ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ ہی شفا دیتا ہے، ڈاکٹر ذریعہ ہے، دوا کل داء دوا، شاہ شریف کے بارے میں ہر بیماری کے لیے دوا ہے، عبادت اور ڈاکٹر کو پتہ نہیں ہے یہ سب اس بیماری کا علاج کیا ہے، کتنی بیماریاں ہیں، ڈاکٹر کرتا تو ہے علاج لیکن منزل تک نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ ہر قرآن میں حدیث فرمایا ہر بیماری کا علاج عطا کرتا ہے۔ بیماری دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج پیدا کر دیا، اس لیے ڈاکٹر مجھے نہیں کر سکتا، اللہ کرنے والا ہے، شفا اللہ دینے والا ہے، اس لیے بیماری اللہ دینے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو ایسی بیماری میں تھے، ایسی بیماری میں کہ تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کی بیماری میں ان کی بیوی خدمت کرتی تھی، مختلف روایتیں ان کے جسم سے کیڑے نکل رہے تھے، ایسا سب بیمار ہو گئے کہ ایسا مرض ہو گیا جو کوئی طریق ہی نہیں آ سکتا تھا، لیکن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کیا حال ہے، بیماری میں کیا حال تھا، اور میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ مجھ سے پوچھتا تھا اے میرے ایوب تیرا کیا حال ہے، اس کی لذت، اس کی چاشنی، اس کا نشان اور اس کی نورانیت میری طبیعت پر ایسے محسوس ہوتی تھی، پھر 24 گھنٹے مجھے اس وقت کا انتظار رہتا کہ دوبارہ میرا اللہ مجھ سے کب پوچھے۔ اس لیے بیماری شفا اللہ دیتے ہیں، اس لیے روایتوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ درخت کا پھل کھا لو تو انہوں نے کھا لیا، پھر دوبارہ درد ہو گیا تو دوبارہ جا کے پھل کھایا، پیٹ کا درد سمجھتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام، اس لیے ان کو کہا موسیٰ کلیم اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے کہا تو نے پہلی مرتبہ جب پیٹ میں درد ہوا اس سے کہا درخت کا پھل کھا، میں نے کھا لیا شفا ہو گئی، اب دوبارہ درد ہوا تو میں درخت کا پھل کھایا شفا ہی نہیں،
فرمایا کہ موسیٰ وہ درخت کے پھل میں شفا نہیں، ہمارے قبر میں شفا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، فرمایا میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کہا شہد پلا، جا کے پلایا، کہا درد بڑھ گیا، دوبارہ جب شہد پلا، دوبارہ گئے، شہد پلایا، پھر آئے، فرمایا اللہ کے رسول درد تو اور بڑھ گیا، فرمایا جا، تیسری مرتبہ فرمایا کہ جا تیرے بھائی کو شہد پلا، تیسری مرتبہ پلا، اور تکلیف بڑھ گئی، فرمایا اللہ کے رسول تکلیف بڑھ چکی ہے، فرمایا کہ میرے رب کا امر سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے، جا دوبارہ پلا، پھر جب پلا اللہ نے شفا، کیونکہ یقین نہیں ہے، یقین اللہ کے ساتھ، اس لیے جو قرآن نے فرمایا کہ وہ شفا للناس، شہد کے بارے میں فرمایا شہد میں ہر بیماری سے شفا ہے، کلونجی میں موت کے نام ہر بیماری سے شفا ہے، یقین نہیں ہے مسلمان۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو بارش میں درد اٹھتا ہے، عشاء شریف کی روایت میں چھتری بنامے کا درد، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مشروم، معلوم ہے؟ ہاں مشروم، یہ جو ہوتا ہے کتا پیشاب کرنے سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی کھیتی ہوتی ہے مشروم، یہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آنکھوں کی بیماری کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے، لیکن یقین نہیں ہوگا تو آنکھ جانے کا بھی خطرہ ہے۔ مسئلہ تو یقین کا ہے، اس لیے تو ڈاکٹری میں سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے، ہم کو بھی سکھاتا ہے کتاب الطب، ہم لوگ 10 ایسے ابواب پڑھ چکے ہیں ڈاکٹری کے، کتنے 10 ابواب پڑھ چکے ہیں ڈاکٹری کے علاج کے لیے، اسے حجامہ یہ ساری چیزیں ہم کو مدرسے میں سب پڑھا تھا، طب کے لائن کی جتنی چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، تو آپریشن کرتے ہو اور ہم حدیث اور قرآن کے علاج پڑھائے جاتے ہیں، تو یہ جو ڈاکٹری میں سب سے پہلے وجہ پیشنٹ کو کیسے مطمئن کیا جائے، یہی ہوتا ہے نا، آدھا تو اس کو وہی اچھا کرنا ہوتا ہے، پیشنٹ کو کیا کرنا ہے، دوا سے زیادہ یہ بول سے کھیلنا ہوتا ہے، جو بولنے میں ماہر ہے وہ اگر پیشنٹ کو آدھا اچھا کر کے گھر روانہ کر دیتا ہے، پہلی بار پہلے ہی دن آپ اچھا کر سکتا ہے، کیوں؟ اس کا یقین، ڈاکٹر اس کو بتا رہا ہے کرنے والی ذات اللہ کی، بیماری تو اتنی خاص نہیں ہے، آپ کے ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہاں یہ اس میں دکھا رہا ہے، لیکن ڈرنے کی ایک گولی کھا لو، فلاں فلاں یہ کر لو، انشاءاللہ ہو جائے گا، جواب ہو جائے گا، آدھا تو بیمار اچھا ہو گیا، کیا ہے؟ بیماری تو ہے، لیکن اس کا یقین اللہ کے ذات سے اس نے کہہ دیا کہ اللہ آپ کو ٹھیک کرے گا، جاؤ انشاءاللہ بڑی بیماری نہیں ہے، ختم ہو گئی بیماری، اور وہی دوسرا ڈاکٹر بڑا انتظام آپریشن کرنا پڑے گا، 2 لاکھ خرچہ ہے، جو بیمار ہے اس کا پرسن پہنچ جاتا ہے نہیں ہے کیا مولوی صاحب ہے نہیں، ہاں تو یہ حال ہے، تو یہ سکھانا پڑے گا، تعلیم تربیت علماء کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے امت کے بیماروں کو مطمئن کرنا، اس کے لیے تو سال لگواتے ہیں مولوی کو، مولانا صاحب مفتی معاذ بن جائیں گے، اب سال لگا جائیں گے، تو یہ اس کے لیے تو ایک محنت ہے، علماء سے کہا جا رہا ہے سال لگاؤ، دوسرا سال لگاؤ، تیسرا سال لگاؤ، اب عوام سے کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینے لگاؤ، 4 مہینے میں کیا ہوگا؟ 4 سال ڈاکٹری کے لیے لگایا، انجینئرنگ کے لیے 5 سال لگوایا، اور ڈاکٹری میں آگے کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، سرجن، اور کیا ہوتا ہے فزیشن، اس میں لگاتا ہے 10 سال لگا ڈاکٹری میں، اور کہتے ہیں کہ 4 مہینے لگا تو اس کو مشکل ہو رہا ہے کہ 4 مہینے میں جو سمجھ میں آئے گا وہ 10 سال میں تجھے نہیں سمجھ میں آئے گا، تمہیں اور کیا کہتے ہیں مردے کو پھٹتا ہوا دے گا، اس کے پھیپھڑے دیکھے، اس کا دل دیکھا، اس کا دماغ دیکھا، اس کی ناک دیکھے، اس کی آنکھ دیکھے، اس کے کان سب کچھ کھول کے دکھاتے ہیں، پیشنٹ کسی اور کا اور ساری ڈاکٹر اس نے سیکھ لی ہے، یہ سب سکھاتے تو ہیں، لیکن اللہ کون سکھائے گا آپ کو؟ اللہ سیکھنا پڑے گا، جس پیشنٹ کو تو کھول رہا ہے، جس مریض کو یا ایکسیڈنٹ کے پیشنٹ کو مرے ہوئے کو اس کا پیٹ اور اس کے چاک کر کے اس کے پیر، اس کی ہڈیاں، اس کا دل، اس کی آنکھ، جو جس لائن کا ڈاکٹر ہے وہ کھول کے اس کو بتا رہا ہے، تو وہ خالق جس نے پیدا کیا ہے ہزاروں لاکھوں رگیں بدن کے اس ناخن سے سب تک اللہ نے رکھا ہے،
وہ تجھے کون سمجھائے؟ اس کی تعلیم تو آپ کو یہ تبلیغ و دعوت میں ملے گی، اللہ کے راستے میں ملے گی، جس سے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنا وقت فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ ورنہ دنیا میں ایک انجینئر کو کیا سکھایا جا رہا کہ کتنی دیوار اونچی کرنا اور کتنا لائن اور کیا کہتے ہیں کالم کتنا لینا، بیم کتنا لینا، اور ایک وکیل کو کیا سکھایا جاتا ہے جھوٹ کو سچ کیسے کرنا اور سچ کو جھوٹ کیسے کرنا۔ رہے نہیں دنیا میں، رہے نہیں۔ تو جو سچ ہے وہ سچ کوٹ پیش کرے گا۔ جب آپ دعوت میں لگیں گے، وقت لگائیں گے، تو سچ کو سچ کوٹ میں پیش کریں گے۔ ایک وقت کا جج حیران ہوگا آپ کی زبان پر، آپ کی سچائی پر، آپ کی ایمانداری پر۔ نہیں، یہ بکاؤ وکیل نہیں ہے، آج بکاؤ وکیل بہت ہے، بکاؤ وکیل ملیں گے۔ ایک یتیموں بیواؤں کی زمینوں کو کھانے والا سب سے زیادہ وکیل ملے گا۔ ایسا اس کی زمین ہے، اس کا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے، آدھا وارث سے وکیل بن گیا اور کچھ دے کے اس کو بھگا رہا ہے 10 لاکھ روپے، اور نکل رہے 1 کروڑ روپے، 10 لاکھ میں بیوہ کی زندگی نکل جائیں گے، باقی کا لے لیں۔ یہ تو جہنم تیار کرنا ہے۔ یہ تعلیم، یہ دنیا میں ڈگری تو حاصل کرنا ہے، لیکن اللہ کا خوف اگر نہیں رہے گا تو یہ اس کے لیے عذاب بنے گی ڈگری، اس کے لیے قبر مشکل ہو جائے گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے گا۔ مال آ جائے گا، گاڑیاں آ جائیں گی، بلڈنگیں بن جائیں گی، مال و دولت حاصل ہو جائیں گی، اور اچھے مقام پر چلے جائے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ نہیں ہے۔ یہ امانتداری، یہ دیانتداری، یہ حقانیت، یہ صحیح حق پہچاننے کا راستہ، صحیح اخلاق، معاشرے میں چلنے کا طریقہ، اپنے گھر کو صحیح سنبھالنے کا طریقہ، دینی ماحول بنانے کا، اپنے اولاد کو اپنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ اللہ کا خوف پیدا کرنے کی تعلیم آپ کو اس راستے میں چلنے سے سکھاتا ہے۔ اس لیے چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ماحول میں جائیں، جس کالج میں روزانہ وہاں تعلیم بھی کریں، وہاں ہفتے ایک مرتبہ گشت بھی کریں۔ اگر وہاں نہیں کر سکتے، آپ جس قریب کے محلے میں جہاں آپ کا مکان ہے، آپ وہاں تعلیم میں بیٹھے، روزانہ مسجد کی تعلیم، اپنے گھر میں روزانہ تعلیم کریں۔ یہ چاہا جا رہا ہے کہ جو طالب علم اور جو کالج اسکول پڑھنے والا لڑکا اپنی کالج میں اسکول میں جس طرح وقت دے رہا ہے، اس طرح اس میں سے روزانہ 1 سے 1.5 گھنٹہ وقت اگر مسجد کو دے گا تو آپ کا یہ تعلیم حاصل کرنا، آپ کا ڈگری حاصل کرنا انشاءاللہ اجر کا سبب بنے گا، ہدایت کا سبب بنے گا، امت کو گمراہی سے روکنے کا سبب بنے گا۔ کیونکہ دنیا میں آپ کو مدارس میں ملیں گے، کالج اسکول زیادہ ملیں گے، ہر بچہ اسکول کالج میں پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر دینی ذہن نہیں رہے گا، علمی ذہن نہیں رہے گا، دعوتی ذہن نہیں بنے گا، دینی ماحول بنانے کے جذبات نہیں ہوں گے، دنیا اور مال تو لے لے گا، لیکن اس بندے کو اللہ کبھی نہیں حاصل تو پتہ ہی نہیں سچائی کیا، امانتداری کیا ہے۔ جس دنیا ایسے چل رہی ہے، جب نے آنکھ کھولی اسکول میں تو ہم نے یہ نظارے دیکھے، ناچ گانے کے، جب کالج میں آئے اس سے خطرناک ماحول دیکھا، اور جب دنیا میں آ گئے اس سے خطرناک ماحول دیکھا، تو ہم نے سمجھ لیا زندگی اسی کا نام نہیں، غلط ہے، زندگی اس کا نام نہیں ہے۔ انسان کا جواب دے انشاءاللہ آگے آؤ۔ مجھے یاد آیا، آپ لوگ کالج کے ماحول میں رہتے ہیں، اس لیے میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، شاید آپ کو یہ واقعہ بہت کچھ فائدہ پہنچا دے، آپ کے بول سے کسی کو ہدایت مل جائے، اور آپ کے بچنے سے آپ اونچی جگہ پر پہنچ جائے خدا سے بچنے سے، اور کسی آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہنیں، آپ کے دوست احباب جو کالجز میں 2 بات شاید ان کو ہدایت پر لا دیں۔ ایک پڑھنے والا، سیکھنے والا راستے سے گزرتے ایک لڑکی پہ نظر پڑی، بڑی خوبصورت تھی، جب اس کو دیکھا تو اس کا دل فریفتہ ہو گیا، چاہت بڑھ گئی، اور جب وہاں چلا گیا تو دیکھا تو ایک یہودی کی لڑکی نے شرط لگائی
کیسے میں آپ کو لڑکی تو دوں گا لیکن آپ کو اسلام چھوڑنا پڑے گا. تھوڑی دیر میں وہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا اپنی اس فاسد محبت کے لیے, دنیا کی اس محبت کے لیے. تھوڑی دیر میں ایک اونچی جگہ پر اس کا مکان تھا, وہاں چلا, راضی ہوا. جب واپس آ رہا تو پیر ایسا پھسلا کہ زمین کے اس سطح سے, پہاڑ سے نیچے آ کر جو گرا اس کی موت. تھوڑی دیر میں مسلمان تھا, تھوڑی دیر میں دنیا کی محبت دل پر چھا گئی. ایک عورت کے خاطر اپنے ایمان کو ختم کر دیا اور کفر میں چلا. یہ دنیا اتنی گندی ہے, اللہ تعالیٰ کب ایمان چھینے کا پتہ نہیں. اس لیے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں اچھا ماحول, دینی ماحول, اسلامی ماحول بنانے کی فکر کریں. دنیا میں ایسے بہت سے کالجز ہیں جو غیروں کی کالج ہے یا اپنوں کی ہے, وہاں تعلیم کر کے, وہاں گشت کے ذریعے سے, وہاں دعوت و تبلیغ کے 24 گھنٹے کی جماعتیں نکال کر اور چھٹیوں میں چھلے کی جماعتیں جا کر ایسا ماحول بن گیا کہ اس ماحول میں آنے والا ہر بچہ متاثر ہوتا ہے. ابھی ایک عرب جماعت نے سنا 6 لڑکے کالج پڑھنے کے لیے یورپ گئے ڈاکٹر بننے کے لیے, جو حافظ قرآن بھی تھے, 5 اس میں سے کیمسٹ بن گئے. کیمسٹ اس کو کہتے ہیں لا دینی, ایک مذہب ہے لا دینی, ان کا دینی نہیں. کہتے آسمان خود بخود بن گیا, زمین خود بخود بن گئی, انسان خود بخود بن گیا. تو یہ کہتے ہیں اس کا نام ہے کیمسٹ. کیمسٹ بن گئے یعنی خدا ہے ہی نہیں زمین, نعوذ باللہ من ذالک. ایسا ایک دنیا میں مذہب ہے جو کہتا ہے کہ زمین خود بخود بن گئی, سورج اور چاند خود بخود بن گئے. روایت میں بخاری شریف میں جب اللہ تعالیٰ اپنی عدالت قائم کریں گے, زمین و آسمان کے سارے فرشتے انسان جتنا سب اللہ کے سامنے ہوں گے. جب اللہ فیصلہ کرتے ہوں گے, یہ سورج اپنے کام سے فارغ ہو کر جس سورج کی لوگ پوجا کرتے ہیں وہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے آ کر سجدہ لے لیتے ہیں. سورج کی بات کر رہا ہوں, فرشتوں کی نہیں. فرشتوں کا تو یہاں ہوگا کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کو بھی موت آ جائے, ان کو بھی موت ہوگی, انسانوں کو موت, جناتوں کو موت, فرشتوں کو موت, اور موت کو بھی موت, اور موت کو دنیا کی شکل میں لا کر اسے بھی ذبح کر دیں. اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. بتاؤ جی آج کس کی ملکیت ہے؟ اللہ فرمائیں گے, خود ہی فرمائیں گے ایک اللہ کی ملکیت ہے, اس کے علاوہ کسی کا کوئی امر نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے للہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی اس کا مالک ہے. باقی دنیا میں کوئی زمینوں کا مالک نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. اس زمین کا مالک اللہ فرماتے ہیں میں ہوں, اور میں جس کو چاہے وارث بناتا ہوں, جس کو چاہے بادشاہ بناتا ہوں, جس کو چاہے وزارت کے عہدوں پر بٹھاتا ہوں, جس کو چاہے میں چھین لیتا ہوں. والعاقبۃ للمتقین, جو متقین ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہی بہترین انجام ہے. اس کے لیے دعوت کی محنت سے مقصد ہے کہ ہماری جو چڑھتی ہوئی جوانی ہے یہ غلط راستوں پر نہ جائے. غلط کرنے والے بہت ملیں گے, نیکی کرنے والے دنیا بہت کم ہیں. جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں دینی ماحول لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں صحابہ چھوٹی چھوٹی عمر میں مسجدوں میں اتنے آتے تھے, روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے, چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کرتے. آج دیکھو فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, سب سوئے پڑے رہتے ہیں. عشاء کی نماز میں دیکھو کتنے مسلمان آتے ہیں. اس نے حدیث فرمایا جو فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے. تو ہمارا شمار کہاں ہوگا؟ اس کے لیے ماشاءاللہ آپ بہت سمجھدار ہو, آپ پڑھتے ہو, لکھتے ہو, اللہ نے عقل دی, فہم دی, اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح راستہ آپ کو دیا, سمجھ سکتے ہیں. اپنی سمجھ کا استعمال گوگل پہ نہیں لگانا. دنیا حاصل کرنے کے لیے سارا گوگل, ساری ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیپ ٹاپ اور فلاں آپ کے بٹن, آپ کا دماغ سب چلاؤ, لیکن دین کے معاملے میں عقل کا استعمال نہ کرو. جی میں نے گوگل میں دیکھا, میں نے فلاں کا بیان سنا, نہیں. عملی میدان میں, عملی میدان دین, دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اگر سمجھنا چاہتے ہو تو آپ عملی میدان میں آنا. عملی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا چاہتے ہو تو عملی میدان میں آنا پڑے. یہ نہیں گوگل والا چیز نہیں چلے گا. گوگل میں تو کتنے تو مسلمان نام ڈالے گئے اور کتابیں ان کی چھپی بھی ملیں گی. کتنے تو ایسے باطل مذہب اس میں موجود ہیں, گمراہ مذہب موجود ہیں, جو پڑھا لکھا طبقہ اس کو دیکھ کر کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کتنے تو گمراہ ہوتے. جو میں خدمت اس کو تو شان ہے, میں نے اچھی ڈگری حاصل کی, 600 میں سے 600 نمبر حاصل کیا, مجھ سے زیادہ صحیح کون ہو سکتا ہے؟ دھوکے میں ہے تو, دھوکے میں ہے. یہ تو پڑھائی کے لیے دنیاوی ڈگری کے لیے ہے, لیکن دین میں جب آئے گا تو عقل کا نہیں نقل کا استعمال. عقل نہیں چلتی, منقولات ہیں یہاں, معقولات نہیں چلتے کہ عقل کا استعمال نہیں نقل کا, کہ میرے نبی نے کیا فرمایا وہ میں کرنا چاہتا ہوں, عمل نہیں کروں, میں ویسا رہنا چاہتا ہوں, میں ویسے کھانا چاہتا ہوں, میں ویسے سونا چاہتا ہوں, میں ویسے زندگی گزارنا چاہتا ہوں, میں شادی کے بعد بیوی کو ایسے لے کر چلنا چاہتا ہوں پردے سے اور حکم کے ساتھ. اس نے تو حدیث میں دیور کو بھی موت کہا ہے. دیواریں نہیں کر رہے, بھابھی کے ساتھ باتیں کرتے بیٹھتے ہیں کتنے نوجوان, یہ ہماری بھابھی ہے, کھلا ہمارا ماحول ہے,